اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید الفطر کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ حضرات سے اس عید کے موقع کے اوپر یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جس طریقے سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، اور آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے کا رمضان ہم نے اس طریقے سے نہیں دیکھا کہ ہمارے پورے شہر نے اور پورے ملک نے کس طریقے سے اس رمضان المبارک کے مہینے میں لاشوں کو اٹھایا۔ ہم نے اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو جس طریقے سے کھویا ہے، ہمارے قلب کے اوپر، ہمارے دل کے اوپر ایک زخم ہے، اور اس کے علاوہ ہم اپنے مولا کا 1921 رمضان کا تابوت بھی نہیں اٹھا پائے۔ لہذا میں آپ تمام حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ عید سادگی سے منائیں۔ عید میں کوشش اس بات کی کریں کہ نیا لباس نہ پہن کے وہ پیسہ اگر سے کسی غریب تک پہنچا دیں، اور جو فطرے کا پیسہ ہے، کیونکہ فطرہ واجب ہے، جو واجب عمل ہے وہ ضرور ہونا چاہیے ہے۔ بہرحال جو ہمارے اوپر رسومات ہیں جو پوری طریقے سے حاوی ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس سے کم اس برس پرہیز کرنا چاہیے ہے، اور ہمیں نماز عید الفطر کو ادا کرنا چاہیے ہے، فطرے کو دینا چاہیے ہے، غریبوں کی مدد کرنا چاہیے ہے۔ یہی عید کا میسج ہے کہ تم اس عید الفطر کے موقع کے اوپر بہترین عید تمہاری وہ ہے کہ تمہارا پڑوسی بھوکا نہ سوئے، تمہارا پڑوسی بیمار نہ ہو، تمہارا پڑوسی کسی غم میں مبتلا نہ ہو، کم سے کم اس کی خبرگیری کرتے رہو۔ یہی اللہ کا میسج ہے، یہی اسلام کا میسج ہے، یہی محمد و آل محمد علیہ السلام کا میسج ہے۔ لہذا آپ کم سے کم اس عید کے موقع کے اوپر اس بات کو ضرور یاد کریں کہ آپ عید ضرور منائیں، نماز عید الفطر ادا کر کے، فطرہ دے کے، مگر کوشش اس بات کی کریں کہ کوئی بھوکا نہ رہنے پائے، کیونکہ آپ نے رمضان کے 30 دن روزے رکھے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ احساس بھوک کیا ہوتا ہے، وہ کسی مذہب کا ہو، وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ بھوکا ہے اور آپ کھانا کھا رہے ہیں تو ایک بار سوچ لیجئے کم سے کم کہ ہمارے تو پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور بھوک سے ان کے منہ کھلے ہیں، تو کیا اللہ کو یہ پسند آئے گا؟ لہذا اس عید کے موقع کے اوپر پھر میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ضرور انسانیت کی مدد کریں، یہی ہماری آپ کی سب کی عید ہے۔ میں حسین رضا، وکلانگ ساتھی ٹرسٹ کا مہامنتری اور دویانگم یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سبھی دیش واسیوں کو، پردیش واسیوں کو عید کی شبھ کامنائیں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے ساتھ ہی یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سبھی لوگ، دیش کے لوگ، پردیش کے لوگ، سبھی لوگ مل کر ساتھ ہی یہ دعا بھی کریں کہ اس کورونا جیسی مہاماری سے، اس بیماری سے سبھی لوگوں کو نجات ملے، اور جس طریقے سے ہم پہلے سے عید کو مناتے چلے آئے ہیں، گلے ملتے تھے، نماز پڑھتے تھے، سیوئیاں کھاتے تھے، اچھے اچھے پکوان بنا کر کھائے جاتے تھے، سبھی لوگ ایک دوسرے سے اپنی خوشیاں بانٹتے تھے، اسی طرح سے جلد ہی ہم سبھی لوگ دوبارہ سے اسی طریقے سے آپس میں گلے ملیں، خوشیوں کو بانٹیں، اور سبھی ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ جلد ہی اس وبا سے سبھی کو نجات ملے، تاکہ ہم لوگ اپنی خوشیوں کو ایک دوسرے میں بانٹ سکیں۔ اس رمضان کے مبارک مہینے میں اور عید کے اس اوسر پر
हम सभी लोग दुआ करें कि जल्द से जल्द इस महामारी से निजात मिले, ताकि हम लोग खुशियों को आपस में बांट सकें। और सभी लोगों से मेरी ये गुजारिश है, विनंती है कि सभी लोग अपने अपने घर में ईद मनाएं, बाहर न निकलें, मास्क लगाएं और दूरी बनाकर रखें, ताकि जल्द से जल्द इस बीमारी से निजात मिल सके। और साथ ही अच्छे अच्छे पकवान घर में बनाएं, घर में अपने परिवार के साथ ईद मनाएं, बाहर न निकलें, सरकार द्वारा बनाई हुई गाइडलाइन का पालन करें, वैक्सीन लगवाएं और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि जल्दी ही इस वबा से, इस बीमारी से सभी को निजात मिले, और साथ ही ताकि हम लोग जल्द ही एक दूसरे से मिलें और अपनी अपनी खुशियों को बांटें। ईद में, रमज़ान के महीने में घरों में सेवइयाँ बनती हैं और फितरा दिया जाता है, जो एक आदमी के हिसाब से 75 रुपीज़ 75 रुपये का निकाला जाता है, जो किसी गरीब को दिया जाता है। तो कोशिश करें कि सभी लोग उस फितरे को निकालें और किसी गरीब तक पहुंचाएं, ताकि उसकी भी ईद मन सके, उसकी भी खुशियों में शरीक होना चाहिए, ताकि वो लोग भी जो ईद नहीं मना सकते, परेशान हैं, वो लोग भी ईद मना सकें। तो हम सभी लोगों को उन सब का ध्यान रखना चाहिए और जल्द से जल्द ईद की नमाज से पहले उस पैसे को उन तक पहुंचा देना चाहिए, ताकि वो लोग भी ईद मना सकें। और हम सभी लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पर्यावरण का ध्यान रखें, ताकि हम सभी लोगों को ऑक्सीजन सही से मिलती रहे। कुछ समय से पेड़ों की कटान कुछ ज़्यादा हो गई है, पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं, पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कितनी परेशानियां ऑक्सीजन की वजह से लोगों को उठानी पड़ रही हैं। प्रकृति की ऑक्सीजन की बात कुछ और ही है। हम सब लोग मिलकर पेड़ लगाएं, पर्यावरण को बढ़ावा दें, ताकि हमारे पर्यावरण से, उन पेड़ों से अच्छी ऑक्सीजन मिल सके। और हम सभी लोगों को ये भी देखना चाहिए कि हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में कौन परेशान है। आजकल के दौर में हर इंसान परेशान है, सबके कारोबार ख़त्म हो गए हैं इस महामारी की वजह से। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम घर में अपने परिवार के साथ खाना खा रहे हैं, तो हमारे पड़ोस में कोई भी भूखा ना सोए। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में कोई भी इंसान भूखा न सोने पाए।
اس کا دھیان ہم سبھی کو رکھنا چاہیے۔ ضروری ہے کہ ہم سب کا خیال رکھیں، ہم ایک دوسرے سے مل کر رہیں، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ آج ہم ان کی پریشانیوں کو دھیان میں رکھ کے کام کریں گے تو اوپر والا ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ کہ ہم دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم دوسرے کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو اوپر والا ہمارے لیے اچھا سوچتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے محلے کے لوگوں میں، اپنے پڑوس کے لوگوں کے، اپنے شہر کے لوگوں سے، اپنے دیش کے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور تاکہ سب خوش رہیں گے تو ہم خوش رہیں گے، ہم خوش رہیں گے تو ہمارا دیش خوش رہے گا، جب ہمارا دیش خوش رہے گا تو سبھی لوگ خوش رہیں گے، ہمارا دیش خوشحال ہوگا، ہم سب خوش رہیں گے۔ جس طرح سے پہلے ہم لوگ آپس میں خوشیوں کو بانٹتے تھے، غموں کو بانٹتے تھے، آج وہ دور آ گیا ہے کہ ہم دوسروں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، گھروں میں بند ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، مگر کم سے کم گھر میں بیٹھ کے ان سب کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، دعا دے سکتے ہیں تاکہ سب ٹھیک رہیں، سب خوش رہیں، تاکہ ہم بھی خوش رہیں۔ ہم سبھی کو مل کر ایک بار پھر سے سبھی لوگوں کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ اس رمضان کے مبارک مہینے میں، اس عید کے موقع پر سبھی لوگ مل کر دعا کریں کہ اس کورونا جیسی مہاماری سے ہم سب کو نجات ملے، چھٹکارا ملے، تاکہ ہم لوگ پھر سے دوبارہ اپنی اپنی خوشیوں کو ایک دوسرے سے بانٹ سکیں، ایک دوسرے سے گلے مل سکیں۔ پچھلی عید اسی طرح سے گزر گئی کہ ہم لوگ ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکے، مسجدوں میں نہیں جا سکے، نہ گلے مل سکے، نہ ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر سوئیاں کھا سکے۔ اسی طرح سے یہ دوسری عید ہے جو ہم لوگ گھروں میں رہ کر گھروں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، گھروں میں روزے رکھ کر کے گھر ہی میں رہ رہے ہیں، اپنے اپنے گھر میں ہی عید منا رہے ہیں۔ ہم آپس میں خوشیوں کو نہیں بانٹ پا رہے ہیں، ایک دوسرے سے گلے نہیں مل پا رہے ہیں۔ اس لیے ہم سبھی کی یہی دعا ہے کہ جلد سے جلد اس بیماری سے ہم سبھی کو، اور تاکہ ہم سب لوگ ایک دوسرے سے مل کر اپنی اپنی خوشیوں کو بانٹیں، تاکہ سب خوش رہیں تو ہم بھی خوش رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے، اسی پرکار ہم سب لوگ آپ لوگوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ میں آپ سبھی لوگوں کو دوبارہ عید کے موقع پر عید کی ڈھیر ساری مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سبھی کو میرا آداب۔ میں فاطمہ آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں۔ اس سال ہمارے دلوں میں یہی دعا ہے کہ ہم اس کورونا بیماری سے جلد نکل جائیں اور پہلے کی طرح اگلے سال سے اسی خوشی سے عید منائیں۔ ایک بار پھر سے وکلانگ ساتھی ٹرسٹ کی طرف سے، دیویانگم چینل کی طرف سے اور میری طرف سے آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارک۔ شکریہ۔ آداب، میں نشا سلطانہ، وکلانگ ساتھی دیویانگم چینل یوٹیوب کی طرف سے سبھی پردیش واسی اور دیش واسیوں کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں اور ہمارے دیش واسی کو اور پورے وشو کو اس کرونا جیسی مہاماری سے ہمیشہ کے لیے نجات دے، اور آئندہ سال ہمیں عید کی خوشیاں ڈبل، کیونکہ اس بار تو عید ہو ہی نہیں رہی ہے، کیسے عید منائیں گے ہم جب ہر طرف لاشیں اٹھ رہی ہیں، کسی کی پڑوس میں کوئی مر گیا ہے، کسی کے گھر میں کوئی مر گیا ہے، کوئی بیمار ہے، ارتھ ویوستھا چوپٹ ہو گئی ہے، لوگ پریشان ہیں، کیسے عید منائیں گے؟ بس میں اللہ سے دعا کرتی ہوں، اور آپ بھی لوگ بھی اللہ سے دعا کریے، اپنے بھگوان سے دعا کریے کہ جلد سے جلد ہم لوگوں کی زندگی سے یہ کرونا بیماری ہمیشہ کے لیے چلی جائے۔ اور میں ان بہنوں کو، انہوں نے رمضان میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مصروف رکھا، بھوکی پیاسی صرف نہیں رہی وہ لوگ، انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے دن بھر بھوک پیاس سہی، نمازیں پڑھی، قرآن پڑھا، اور اپنے پریوار کو ایک اچھی طرح انہوں نے پرورش کی۔
اور انہیں نے میں چاہتی ہوں جس طرح انہوں نے رمضان میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے بالکل وقف کر دیا، اسی طرح زندگی میں بھی وہ ہمیشہ برائیوں سے بچیں اور اپنے کو اور اپنے پریواروں کو برائیوں سے دور رکھیں، کیونکہ جب ایک عورت یا ایک مہیلا یا لڑکی اچھے راستے پہ چلتی ہے تو اس کو دیکھ کے پریوار کے لوگ بھی اس کی طرح سے ہی ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں ان مہیلاؤں کو شاباشی دیتی ہوں، مبارکباد دیتی ہوں جنہوں نے اللہ کی بھوکی پیاسی رہیں، پریوار کا کام کیا اور اللہ کی عبادت کی، اپنے آپ کو برائیوں سے روکا. اور میں یہ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سبھی دیش واسیوں کو اس کورونا جیسی بیماری سے نجات ہو اور ہم سب ایک بار پھر سے عید کی خوشی کو منا سکیں. شکریہ.